السلام نے کیا کہا؟ کہا اے موت کے فرشتوں، کیا اسی شکل میں تم ہر انسان کے سامنے آتے ہو؟ کہنے لگے نہیں حضرت، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم تو آپ کے سامنے بڑی خوبصورت شکل میں آئے ہیں، ہم کافروں کے پاس اس شکل میں نہیں جاتے، سیاہکاروں کے پاس اس شکل میں نہیں جاتے، فاجروں کے پاس اس شکل میں نہیں جاتے۔ فرمایا پھر کون سی شکل میں جاتے ہو؟ کہا حضور آپ ہماری اس شکل کو دیکھ نہ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا موت کے فرشتوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری اس شکل کو دیکھوں جس شکل میں تم کافروں کے پاس جاتے ہو، جس شکل میں تم فاجروں کے پاس جاتے ہو۔ کہا حضور پھر آپ اپنا چہرہ گھما لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ گھمایا تو موت کے فرشتوں نے وہ شکل اختیار کی جس شکل میں وہ گناہگاروں کے پاس آتے ہیں، جس شکل میں وہ کافروں کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب چہرہ پھیرا تو دیکھا تاب نہ لا سکے، غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ خلیل کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جس وقت موت کا فرشتہ حاضر ہوگا، جس وقت موت کا فرشتہ حاضر ہوگا اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس وقت موت کا فرشتہ حاضر ہوگا اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب موت آتی ہے تو اچھے اچھے لوگوں کے ہاتھ کھل جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ جب کسی کو میں موت کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جب ہم موت کو یاد رکھتے ہیں تو گناہوں سے ہمارے قدم رک جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ کل اس کی موت آ رہی ہے تو مجھے بتاؤ آج اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک مہینے کے بعد اس کی موت آ رہی ہے تو بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ تمہاری موت تم سے کتنی دور ہے۔ ہر دن تمہاری قبر تم کو چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے فلاں ابن فلاں، میں ہی تیرا اصل گھر ہوں، میرے اندر ہی تجھے آنا ہے۔ جتنا جی چاہتا ہے اتنا زیادہ لڑ لے، لڑائی کر لے، غیبت کر لے، جتنا جی چاہتا ہے نمازیں چھوڑ لے، جتنا جی چاہتا ہے لوگوں کی برائی کر لے، جتنا جی میں آتا ہے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، پارٹنر سے، دکانداروں سے لڑ لے۔ ذری ذری سی زمین کے نام پر کسی آپ کے شہر کے اندر، ہر شہر کا حال یہی ہے، کتنے خون نہیں بہے ہوں گے، کتنی گردنیں نہیں کٹی ہوں گی۔ زمین کے نام پر لڑنے والوں، جائیداد کے نام پر لڑنے والوں، رشتہ داریوں کی بنیاد پر لڑنے والوں، بے وقوفیوں کی بنیاد پر لڑنے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو بھائی آئے، کہنے لگے حضور ہم دو بھائی ہیں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہمارے باپ نے جو زمین چھوڑی ہے وہ میری ہے یا میرے بھائی کی ہے، تو آپ ہی فیصلہ کریں کہ وہ زمین میری ہے یا میرے بھائی کی ہے۔ اب نوبت یہاں تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بازو جو ہے وہ تھام رہے ہیں، فیصلہ فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ زمین کس کی ہے، آؤ میں زمین سے پوچھتا ہوں کہ زمین تو بتا کہ تو کس کی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کے پاس تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ زمین بتا تو کس کی ہے۔ یہ دونوں بھائی آپس میں تیرے لیے لڑ رہے ہیں۔ زمین نے کہا حضرت نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، یہ مجھے کھا نہیں سکیں گے، یہ مجھے کھا نہیں سکیں گے، ان قریب یہ میرے اندر آنے والے ہیں، کھاؤں گی تو میں کھاؤں گی، یہ مجھے نہیں کھا سکتے۔ زمین کے نام پر خون بہانے والوں، جائیداد کے نام پر خون بہانے والوں، یاد رکھنا، یاد رکھنا موت بہت قریب ہے، بہت تیزی کے ساتھ تمہاری طرف